بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مومنین کی حاجت روائی کے سلسلے میں آپ معصومین علیہ السلام کی احادیث ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کی دوسری جزیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ خلاصہ: تمام انسان بالکل ایک جسم اور بدن کی طرح ہیں۔ مومنین کی مشکلات کو حل کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس کا بے حساب ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مرد مومن کی مدد نہ کرے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ سوالات: نمبر 1، جس شخص کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسلمان قرار نہیں دیتے؟ نمبر 2، قرآن کریم مومنین کے آپسی روابط کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ نمبر 3، مومن کی حاجت روائی اور مدد کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ احادیث کی روشنی میں چند نمونے بیان کیجیے۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مومن کی حاجت روائی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ 15واں سبق: مومنین کے درمیان صلح و صفائی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مومنین کی امداد، ان کے مشکلات کو برطرف کرنے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام کے ارشادات بیان کیے ہیں۔ کیونکہ مومنین کی مدد اور ان کے کام آنا اسلامی اعتبار سے مومن کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہر مومن کو کسی نہ کسی طرح اپنے برادر مومن کی خوشیوں کا لحاظ کرتے رہنا چاہیے۔ اس درس میں بھی ہم مومن کو خوش کرنے کے مزید طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا: ای الاعمال احب الی اللہ، خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتباع سرور المومن، مومن کو خوش کرنے کی فکر میں رہنا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مسلمان کو کس طرح خوش کیا جائے؟ فرمایا: شبعۃ جوعہ وتنفیس کربہ وقضاء دینہ، بھوکا ہو تو شکم سیر کر کے، نیز اس کے غموں کو دور کر کے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے ذریعے سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب کمیل سے فرمایا: اے کمیل، اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اچھی خصلتوں کو تلاش کرنے کے لیے دن میں نکلیں اور سونے والوں کی حاجت روائی کے لیے رات میں قیام کریں۔ قسم ہے اس ذات کی جو ہر آواز کی سننے والی ہے کہ کوئی شخص کسی دل میں خوشی داخل نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ پروردگار اس کے لیے اس خوشی میں ایک لطف پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ لطف اس کی طرف نشیب کی طرف بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھتا ہے اور اس مصیبت میں یوں ہانکا دیتا ہے جس طرح پرائے اونٹ ہنگائے جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: مومن کے سامنے مسکرانا بھی ہنسنا یعنی نیکی ہے، اور اس کی مشکل کو حل کرنا دوسری نیکی ہے۔ مومن کے قلب میں ادخال السرور سے بہتر خداوند عالم کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: لا یرا احدکم الا ادخل علی مومن سرورا انہ علیہ ادخلہ فقط بل واللہ علینا بل واللہ علی رسول اللہ۔ تم میں سے کوئی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ جب وہ کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو صرف اسی کو خوش کرتا ہے، بلکہ خدا کی قسم اس سے ہم اہل بیت بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ خدا کی قسم اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی حاصل کی ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من سر مومنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ۔
جس نے کسی مومن کو مسرور کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا ہے اس نے خدا کو راضی کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار عالم جناب داؤد علیہ السلام کی طرف ایک وحی فرمائی کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں ایک نیکی پیش کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کو مباح کر دیتا ہوں۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار وہ نیکی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل کو خوش کرنا، چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ جو تیری معرفت رکھتا ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی امید تجھ سے قطع نہ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکرم اخاہ المسلم بکلمات یلتفاہ بہا وفرج عنہ قربۃ لم یزل فی ظل اللہ الممدد علیہ الرحمت ما کان فی ذالک۔ جو شخص کسی ایک محبت بھرے کلمے سے اپنے برادر مومن کا احترام کرے اور اس کی کوئی مشکل دور کر دے تو جب تک وہ اس طرح مصروف ہے مسلسل رحمت الہی کے زیر سایہ ہوگا۔ مذکورہ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک مومن کو خوش کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے، اور اتنی عظمت اور اہمیت کے باوجود اتنا آسان کام بھی ہے کہ ہر شخص اپنی ہر حالت میں مومن کو خوش کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے بے شمار راستے پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ اپنی غربت کا بہانہ کر کے مومن کو خوش نہ کر پانے کا عذر پیش نہ کرے، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ مسکرا کر یا مومن کے اوپر سے کوئی تنکا یا دھاگا ہٹا کر یا ایک کھجور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اچھی بات یا محبت سے لبریز جملہ بھی مومن کے دل کو مسرور کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ مومن کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھانا بھی ادخال سرور کا مصداق ہے، اور جو ایسا کرے گا خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا اجر و ثواب محفوظ رہے گا۔ مومن کے دل کو خوش کرنے کی اس درجہ اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اب ہم مومن کو خوش کرنے کا دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ مومن کے درمیان مصالحت کرانا۔ ہر معاشرے اور سماج کو نفسیاتی بیماریوں سے نجات دینے کے لیے تمام مومنین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کی اختلافات دور کرائیں اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورتیں ختم کروا دیں۔ اس بارے میں کسی گفتگو سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے سے ناراض رہنا اور آپسی روابط اور تعلقات کو توڑ دینا بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ دو مومن بھائی معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر جھگڑا کرنے لگیں اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے کدورت اور آپسی رنجش پیدا ہو جائے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر وہ مسلمان ایک دوسرے سے تعلق توڑ ڈالیں اور اس طرح ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے 3 دن گزر جائیں اور وہ مصالحت نہ کریں تو دونوں اسلام سے خارج ہیں، اور اگر ان کے درمیان دوستی نہ ہو تو ان میں سے جو کوئی دوسرے سے پہلے بولنا شروع کرے گا روز قیامت ہی وہی جنت میں پہلے جائے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد